میں طویل برآمدوں اور راہداریوں سے ہوتی ہوئی گیٹ تک آ گئی۔ اس وقت اس ساری عمارت میں چراغاں ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ آتے جاتے دکھائی دیے، ہر ایک خوشی میں مگن تھا، لیکن میری جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ گیٹ پر مجھے وہی دونوں آدمی دکھائی دیے۔ باہر کھڑی بگی میں بیٹھ گئی، اور پھر پتہ نہیں، شاید مجھے نیند آ گئی۔ میرے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں آئیں تو میں اٹھ گئی۔ لمحہ بھر میں ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ سونے سے پہلے میں بگھی میں سوار ہوئی تھی، اور اب اس وقت اپنے گھر میں اپنے بستر پہ موجود تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہیں ڈالیں تو بستر پر بچے سو رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر نگاہ ڈالی، گلے اور کانوں کو ہاتھ لگایا، وہاں زیورات موجود تھے۔ اگر میں زیورات کو نہ دیکھتی تو گزری باتوں کو محض خواب ہی سمجھتی۔ مجھے اس مخملی تھیلی کا خیال آیا، وہ میرے سرہانے رکھی تھی۔ میں بے تحاشا خوش تھی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، اور میں ابھی تک نماز کے لیے بستر سے نہیں اٹھی تھی۔ سلطان بیدار ہو چکے تھے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں بیدار ہو گئی ہوں یا نہیں، انہوں نے کمرے میں جھانکا تو مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو بولے، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ لیکن میرے اوپر نگاہ پڑی تو چلتے چلتے رک گئے اور بولے، امیرن، یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یہ زیورات کہاں سے آئے؟ سب کچھ بتا دوں گی، پہلے آپ نماز پڑھائیں ورنہ جماعت نکل جائے گی۔ لیکن یہ سب کہاں؟ مارے تجسس کے ان کے قدم جم گئے۔ سلطان، آپ نماز پڑھ کے آئیں تو میں سب کچھ بتا دوں گی، میں نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تو سلطان تیز تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ میں نے اٹھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ سلطان جماعت ختم ہوتے ہی بھاگ بھاگ کر گھر لوٹ آئے۔ وہ سخت خنجان میں مبتلا تھے۔ تب میں نے آج رات میں جو ہوئی ساری کہانی سلطان کو سنا دی۔ ساری کہانی سننے کے بعد سلطان نے غصے سے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو امیرن، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے جو یہ کہانی سنا کر بہلا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، تمہارے پاس یہ زیورات کہاں سے آئے؟ اور میں تمہاری اس بے سروپا کہانی پہ یقین اس لیے نہیں کروں گا کہ فاخر رات میں اٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کے رونے کی آواز سے سن کر میں یہاں آیا تو تم اسے کندھے سے لگا رہی تھیں، اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے سنبھال لوں گی، آپ جا کر سو جائیں، اور ذرا دیر میں وہ سو گیا تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اللہ گواہ ہے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ کہہ کر میں نے انہیں مخملی تھیلی دکھائی۔ سلطان نے جھپٹنے کے انداز میں میرے ہاتھ سے تھیلی چھین لی اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ مارے حیرت کی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور چند ہیرے بھی تھے۔ سچ سچ بتا دے امیرن، کیا تیرے ڈاکوؤں سے تعلقات ہیں اور انہوں نے تجھے یہ سب چیزیں دی ہیں؟ مارے غم کے سلطان کی آواز رند گئی۔ اف میرے اللہ، سلطان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے بے چارگی سے چھت کی جانب دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ میں مانتا ہوں امیرن کہ میں نے تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے۔ میں تم سے بے وفائی کی توقع نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سلطان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس طرح سلطان کو اپنی وفا کا یقین دلاؤں کہ وہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کے انوکھے ذائقے اور خوشبو والے کبابوں کا خیال آیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے وہاں سے اٹھا کر لائی تھی، اور بگھی میں بیٹھتے میں نے انہیں اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا تھا۔
آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، میں وہاں سے 2 کباب بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ آپ کے اور بچوں کے بغیر میرے حلق سے نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوپٹے کا پلو پکڑے اس میں لگی گرو کھولنے لگی۔ گرو کھولتے ہی ہماری ناکوں میں ایک بہت بری بدبو کا بھپکا ٹکرایا۔ ایسا لگا جیسے میرا دوپٹہ انسانی فضلے سے لتھڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے خود سے دور کر کے کمرے میں اچھال دیا۔ تبھی مجھے برقیہ کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہاں سے کھانے کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ اس کے منع کرنے کی وجہ اب میری سمجھ میں آئی تھی۔ ہماری دنیا میں آتے ہی ان کے کھانوں کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان نے پوچھا تو میں نے انہیں برقیہ کی بات بتا دی۔ سلطان اب چپ بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ میں نے سلطان سے کہا، شہزادی نے مجھ سے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں سے پہلے یہ زیورات اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا، لیکن آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں اس لیے میں انہیں اتار دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سارے زیور اتار کر بستر پر رکھ دیے۔ سلطان ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے اکٹھا کر کر دیکھنے لگے اور ان کی جیسے ہی مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ بری طرح چونک گئے۔ ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے پوچھا، سلطان کیا ہوا آپ کو؟ تم نے ابھی تو یہ زیورات اتار کے رکھے ہیں لیکن تمہارے جسم پر وہی زیورات دوبارہ آ گئے۔ سلطان کی بات سن کر میں نے جھٹ گلے اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اپنی کلائیوں کو دیکھا تو میں بھی دنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ تمام زیورات جماعت آ چکی تھی، میرے سامنے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے اور ویسے ہی دوسرے زیورات میرے جسم پر موجود تھے۔ سلطان یہ سب کیا ہے؟ میں نے تحریر آمیز لہجے میں کہا۔ سلطان چند لمحے تک سکتے کے عالم میں مجھے تکتے رہے، پھر آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور بولے، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم پر بیہودہ الزام لگائے۔ لیکن اتنا کہہ کر وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے تیزی سے کہا۔ لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ایسا ہی ہے۔ یہ سارا معاملہ مجھے بے حد پراسرار لگ رہا ہے۔ یہ جو تم سارا زیور اتار چکی تھی، دوبارہ ویسے ہی یہ زیورات تمہارے جسم پر آ گئے۔ وہ شہزادی نہیں چاہتی کہ تم یہ زیورات اتارو، سلطان نے سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوٹا سا خیال آیا اور میں نے ایک بار پھر وہ زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ زیورات اتار کر پہلے والے زیورات کے ساتھ رکھ دیے۔ پھر وہی حیرت انگیز بات ہوئی کہ ویسے ہی زیورات میرے بدن پر پھر سے موجود تھے۔ میں بے حد خوش تھی۔ بھاری سے 3 زیور کے سیٹ میرے سامنے تھے۔ اگر میں اسے بار بار اتارتی تو 24 گھنٹوں میں نہ جانے میرے پاس کتنا کلو سونا جمع ہو جاتا۔ لیکن اچانک مجھے شہزادی کی بات یاد آ گئی۔ یہ ان زیورات کی پراسراریت تھی یا اللہ جانے کیا بات تھی؟ شاید اس لیے مجھے شہزادی نے 24 گھنٹوں سے پہلے یہ زیور اتارنے کے لیے منع کیا تھا۔ اب اگر میں ایسا کرتی تو یہ میرا لالچ ہوتا، اور لالچی انسان ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ ویسے بھی مخملی تھیلی میں میرے پاس سونے کی اشرفیاں اور چند ہیرے موجود تھے۔ میں نے سلطان سے بہت سی ضروری باتوں پر ڈسکس کیا اور بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی میں نے تمام چیزوں کی حفاظت سے پوٹلی بنا دی اور زیور چھپانے کے لیے گرم چادر کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ ہم دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بچوں کو ناشتے کے بعد آپا کے ہاں بھیج دوں گی اور یہ کہہ دوں گی کہ مدرسے سے آنے کے بعد اپنے پاس روک لینا۔ سلطان رات کو آتے ہوئے بچوں کو لے آئیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ بچے سمجھدار تھے، مجھے زیورات پہنے ہوئے دیکھتے تو سوال کرتے اور پھر یہ بات وہ باہر بھی بتا سکتے تھے۔ میں نے سلطان سے یہ بھی کہا، اگر کوئی رشتہ دار یا محلے کی کوئی عورت آئے تو کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، آج دن بھر کی تو بات ہے۔ شکر اللہ کا کہ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ رات کو جب میں نے وہ زیورات اتارے تو دوبارہ میرے جسم پر وہ زیورات نہیں آئے۔ اب میں نے اور سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ
اس مخملی تھیلی سے ایک سونے کی اشرفی لے کر دوسرے شہر میں جائیں اور سنار کے پاس جا کر فروخت کرائیں۔ سنار یقیناً اشرفی کے بارے میں سلطان سے سوالات کرے گا، تو سلطان کو یہ جواب دینا تھا کہ اس کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے اور یہ اشرفیاں اس کی خاندانی ہیں، لیکن اب شدید مالی پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی اس نشانی کو فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے سلطان کا سب سے بہترین جوڑا نکال کر پہننے کے لیے دیا۔ اچھی طرح نہا کر اور خوشبو لگا کر سلطان اللہ کا نام لے کر اشرفی فروخت کرنے گھر سے نکل گئے۔ دوسرے دن وہ اشرفی فروخت کر لوٹ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے سوچا تھا۔ سنار نے پہلے تو مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور پھر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سلطان نے بہت اعتماد سے اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ تب سنار نے سرگوشی میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اور بھی اشرفیاں ہوں گی۔ میں تمہیں ان کی اچھی قیمت دوں گا۔ تم یہ اشرفیاں کسی دوسرے سنار کے پاس مت لے جانا۔ سونا خالص کھرا ہے، سلطان نے بھی اس سے کہا۔ وہ اس بارے میں کسی اور سے ذکر نہ کرے ورنہ اس کی اور اس کے خاندان کی بہت رسوائی ہوگی۔ ہم سفید پوش اور عزت دار لوگ ہیں۔ سنار نے جب سلطان سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھا تو سلطان نے گول مول جواب دے دیا۔ رقم دے کر مجھے اور سلطان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہوا کہ لالچی سنار نے اشرفی کی بہت کم قیمت لگائی، لیکن کچھ بھی نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت تھی۔ چند اور اشرفیاں بیچنے کے بعد ہمارے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے دور کسی دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، جہاں ہماری غربت کا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہاں سے جانے کا ہم لوگوں کو یہی سبب بتاتے کہ سلطان کو وہاں بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ میری زندگی میں آنے والی ایک رات نے میری ساری زندگی بدل ڈالی اور پھر ہم نے دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ سلطان نے ان پیسوں سے کاروبار کیا۔ ہمارے اچھے حالات خاندان والوں سے چھپے نہ رہ سکے۔ لوگوں میں بہت سی چہم گوئیاں ہوئیں، لیکن مجھ سے سوال کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے گھر آنے والے کسی بھی رشتہ دار کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے غربت دیکھی تھی، اس لیے اپنی دولت سے میں نے بہت سے غریب گھرانوں کے دل کھول کر مدد کی۔ یہاں میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، بہترین تعلیم دلوائی۔ میں جتنی دولت خرچ کرتی تھی، اتنی ہی زیادہ میری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک اہم بات میں بتانا بھول گئی کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا فاخر غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بعض اوقات وہ بہت پراسرار حرکتیں کرتا تھا۔ جب چھوٹا سا تھا تو اکیلے کمرے میں اس طرح کھیلتا رہتا جیسے وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کبھی اس کے ساتھ میں کوئی مٹھائی ہوتی، کبھی بے موسم کا پھل دکھائی دیتا۔ میرے پوچھنے پر تم کہاں سے لائے ہو تو وہ جواب دیتا میرے دوست نے دیا ہے۔ میں پوچھتی کہ کون سا دوست؟ تو کہتا ہے وہی جو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دور دور کی خبریں بھی مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ اس وقت میں حیران رہ جاتی تھی۔ وہ کسی رشتہ دار کے گھر آنے کی اطلاع دیتا اور وہ رشتہ دار ایک آدھے گھنٹے میں واقعی آ جاتا۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بولا خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ دل کی عجیب حالت ہو گئی، مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واقعی اطلاع آ گئی کہ آپا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اصل میں جب فاخر پیدا ہوا تھا اس وقت شہزادی میرے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے بہت مرتبہ اسے بھی بلی کے روپ میں فاخر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر میں تنہا تھی، فاخر کو سلا کر نہانے کے لیے گئی۔ ابھی میں غسل خانے ہی میں تھی کہ فاخر کے رونے کی آواز آئی اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں کیا کرتی، بھاگ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک فاخر کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے جھٹ کپڑے پہنے اور بھاگ کر کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہی سفید بلی فاخر کے گدے پر بیٹھی ہے۔ وہ اپنی دم فاخر کے چہرے کے آگے لہرا رہی تھی اور فاخر اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ لمحہ بھر کو تو یہ منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔
پھر آگے بڑھ کر بلی کو بھگا دیا اور فاخر کو گود میں اٹھا لیا۔ میری گود میں آنے کے بعد بھی فاخر کی نگاہیں بلی کے اوپر ہی تھیں اور وہ اس کی جانب جھک رہا تھا، لیکن جیسے جیسے فاخر بڑا ہوتا گیا اس نے پیش گوئیاں کرنی بند کر دی، لیکن وہ بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ اس نے بڑی سی داڑھی رکھ لی تھی اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا، نماز 5 وقت باجماعت ادا کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے سہنے سے اس وقت گزری جب ایک رات سلطان اور فاخر روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ پھر کاروبار دوسرے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ میرے پاس اب بھی وہ مخملی تھیلی اور اس کے اندر کئی اشرفیاں اور ہیرے موجود ہیں، اور زیورات جو اس رات شہزادی نے مجھے پہنا کر بھیجے تھے، جو 1 سے 3 ہو گئے تھے۔ میری ابھی اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنے سب بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، کاروبار بہت پھل پھول رہا ہے، سب لوگ خوش ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے اور وہ سونے کی اشرفیاں اور میرے زیورات میرے بچوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی ہوں کہ کاش ایک بار اور شہزادی سے ملاقات ہو جاتی اور میں تہہ دل سے اس کی مہربانی اور عنایت کا شکریہ ادا کرتی۔ سلطان اور فاخر کی دنیا سے جانے کے بعد میرا بھی دنیا میں دل نہیں لگتا تھا اور ابھی تک نہیں لگتا۔ سلطان کے بعد تم وہ دوسری ہستی ہو جس کے سامنے میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب تم ہی مجھے مشورہ دو کہ میں ان زیورات اور اشرفیوں کا کیا کروں۔ دادی امیرن نے بات ختم کر کے اس طرح لمبی سانس لی جیسے تھک کر بہت لمبے سفر سے آئی ہوں، اور یہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا۔ انہوں نے اپنے ماضی کا بہت طویل سفر طے کیا تھا اور میں سحر زدہ ان کی حسان ہوئی دلچسپ داستان سننے میں مہو تھی۔ میرے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے پوچھا، دادی ایک بات تو بتائیں، ماضی کا وہ راز جو آپ نے آج تک کسی اور کے آگے بیان نہیں کیا، میرے سامنے کیسے اس سے پردہ اٹھا دیا؟ میری یہ بات سن کر دادی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر وہ میری جانب تکنے لگی۔ ان کی آنکھیں جیسے میری آنکھوں میں پڑھی جا رہی تھیں۔ مجھے دادی کی آنکھوں میں ایک سحر، ایک انوکھی چمک اور روشنی دکھائی دی، اور پھر ان کے لب عجیب سے انداز میں مسکرا دیے۔ تب میں نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ کیا ہوا، ڈر گئیں؟ دادی نے سرگوشی میں پوچھا تو میں نے سر جھکائے نفی میں گردن ہلا دی، اور واقعی نہ جانے کیوں اس وقت مجھے دادی سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا، اور پھر ایک آواز نے مجھے تیزی سے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ دادی اپنے سامنے کھڑی اس حسین و جمیل ہستی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل جوان عورت تھیں جس نے ریس میں سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی ملی چہرے پر ایک حلاوت تھی، نرمی اور پیار تھا۔ تب دادی کے منہ سے سرگوشی میں نکلا، شہزادی، تم نے سچے دل سے پکارا اور میں آ گئی۔ تم سوچ رہی ہو نا کہ ان اشرفیوں اور زیورات کا کیا کرو؟ تو میرا مشورہ ہے کہ انہیں فروخت کر کے ان پیسوں سے ایک مسجد بنوا دو، یہ ہم دونوں کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور پھر شہزادی غائب ہو گئی۔ دادی نے مسجد بنوانی شروع ہی کی تھی کہ ایک دن ان کی دنیا سے رخصتی کی خبر آ گئی۔ خاندان والے، دوست احباب اور انجان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے جنازے میں موجود تھی۔ اور ہاں، ایک بات بتاؤں، میں نے شہزادی کو بھی دادی کی میت کے سرہانے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ صرف مجھے دکھائی دے رہی تھی یا سب کو؟ میں نے اپنی بہن سے پوچھا، یہ سفید لباس میں جو خوبصورت سی عورت بیٹھی ہے کون ہے؟ تو میری بہن نے حیرانی سے پوچھا، کون سی عورت؟ مجھے تو کوئی عورت نہیں دکھائی دے رہی۔ آج دادی کو دنیا سے گئے بہت سال ہو گئے ہیں، مسجد تیار ہو چکی ہے اور مجھے دادی کی بہت یاد آتی ہے۔